اور رسول کا واسطہ میری بہن اپنا قدم مت بہکانا. مگر کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا شوہر سعودی عرب گیا یا باہر گیا تو اس کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے, اس کے شوہر تک پہنچ جاتی ہے, میکے جاتی ہے, دوسرے لڑکوں کی موٹر سائیکل پہ گھومتی ہے. ارے تجھے شرم کرنی چاہیے. بچے تیرے ہیں, شوہر تیرا ہے, ماں تیری شادی ہو گئی ہے, کئی بچوں کی اماں ہے, مگر دوسروں سے موبائل پہ گجراتی ہے, باتیں کرتی ہے. لعنت بھیج دے ایسی زندگی پر. اپنے شوہر کی بن کے ہو جا, اپنے شوہر کی بن کے ہو جا. اور کچھ نوجوان بھی ایسے ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے, اس کی بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے, یہ دوسروں کے چولہوں پہ گھوم رہا ہے, دوسری لڑکیوں سے اس کا افیئر چل رہا, دوسری لڑکیوں سے موبائل پہ باتیں کرتا ہے. ارے شرم کر شراب. تیری بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا, تیری ماں بھی تو گھر میں ہے, تیری بہن بھی تو گھر میں ہے, تیری چچی بھی تو گھر میں ہے, تیری پھوپھی اور خالہ بھی تو گھر میں ہے. شرم کر شراب. اس کا کیا قصور ہے بیچاری, وہ شادی ہو کے آئی, 3 مہینے نہیں بولتا ہے, 2 مہینے نہیں بولتا, 4 مہینے باتیں نہیں کرتا, اور اگر باتیں کرتا ہے تو ڈھنگ کی باتیں نہیں کرتا. اور کہیں کہیں کیا ہوتا ہے یہ بھی تمہیں بتا دوں, میاں بیوی ہے دونوں, شادی تو ہو گئی ہے مگر بگڑے ہوئے بھی نہیں ہے. گھر میں ٹائلز ہے, پتھر ہے, سونا ہے, چاندی ہے, روپیہ پیسہ ہے, مگر ایک ٹائم کا سکون نہیں ہے, ایک وقت کا سکون نہیں ہے. صبح ناشتے میں لڑائی, دوپہر کھانے میں لڑائی, شام کو کھانے میں لڑائی, صبح ناشتے میں کچ کچ, دوپہر کو کچ کچ, شام کو کچ کچ, ہر وقت لڑائیاں چل رہی ہے. بچے بھی ہو رہے ہیں, زندگی بھی گزر رہی ہے, لڑائیاں بھی چل رہے ہیں. کتوں والی زندگی بنا لی ہے, جانوروں والی زندگی بنا لی ہے. ارے شادی کری ہے تو اپنی بیوی پہ بھروسہ کر, بیوی شوہر پہ بھروسہ کرے, محبت سے ایک دوسرے کا پیغام لے لے, محبت سے ایک دوسرے سے بات کرے. 2 دن زندگی میں, اگر شادی کی زندگی میں 2 دن محبت سے گزار کے دیکھ تو تجھے پتا چلے گا تیرا گھر جنت ہی گھر ہو جائے گا. میرے نبی نے, سنو ذرا توجہ رکھو, میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں. اس لیے شادی نہیں کی اپنی خواہشات کے لیے نہیں, بلکہ ایک وجہ یہ بھی ہے, وہ سن لے وجہ کیا ہے, وہ یہ وجہ ہے اس لیے شادی کی ہے تاکہ میرے امتیوں کو شادی کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے, زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. آج اگر بیوی سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو جوتا چپل پھیرتا ہے, ذرا سی غلطی ہو جائے ڈنڈے مارتا ہے. شراب باز شوہر اتنا نالائق ہے, شراب پی پی کر کے بیوی کو مارتا ہے, ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے. اتنا نالائق ہے, اس کی ماں کو گالیاں بکتا ہے, اس کی بہن کو گالیاں بکتا ہے, محلے میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. ارے ذرا دیکھ میرے نبی کی زندگی کو دیکھ. ایک تاریخی وقت تمہارے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, ذرا توجہ سے سن لینا. میرے نبی کی بیوی ہے, ان کا نام حضرت حفصہ ہے. حضرت حفصہ والی بیوی جو ہے ان کی بات بتا رہا ہوں. حضرت حفصہ کے گھر میں میرے نبی صبح صبح گئے. جب نبی گئے, نبی گھر میں داخل ہوئے, نبی فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ. حضرت حفصہ نے دیکھا, عورتیں بھی سنیں مرد بھی سنیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, یہ تقریر سن کے اپنے گھر کو اچھا ماحول بنا لے. تمہارے بچے تمہارا فیصلہ کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں امی تم چپ جاؤ, بچے کہتے ہیں پاپا تم چپ جاؤ, اور یہ بھی بھاگا پھر رہا, اماں بھی نہیں چپ رہی ہے, دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے. لیکن نبی کی زندگی دیکھو, نبی بیوی کے گھر میں آئے, السلام علیکم, بیوی کھڑی ہو گئی اور جھک کر کے محبت میں پیار میں نبی کا ہاتھ چومتی ہے, اور چومنے کے بعد کہتی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. بٹھاتی ہے, اور بٹھانے کے بعد دوڑتی ہوئی گئی, جلدی سے پیالہ لیا, پیالہ لے کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں مسکرا کر کے پانی پیش کر دیا. عورتیں سن لیں, میرے نبی کی بارگاہ میں پانی پیش کر دیا. میرے نبی نے پیالہ پکڑا, حضرت حفصہ کو برابر میں بٹھا لیا, پیالہ پکڑ کے بسم اللہ شریف پڑھ کے 3 سانسوں میں پانی پی لیا. لوگوں اپنی زندگی دیکھو, گھر میں گھستے ہو سلام نہیں کرتے ہو, گالی بکتے ہوئے گھستے ہو, ویسے کہتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تم نے پکڑا کدھر ہے ذرا مجھے تو بتاؤ. گھر میں گھستے ہو, تیوری چڑھی ہوئی ہوتی ہے, میرے نبی
مسکراتے ہوئے گھس رہے، سلام کرتے ہوئے گھس رہے، میرے نبی داخل ہو رہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، 3 سانسوں میں پانی پی لیا اور موڑھے پہ ہاتھ رکھا، کہا حفصہ آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ حضرت حفصہ نے نبی کا ہاتھ پکڑا، میری بہنیں سن لے، نبی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد کہتی ہیں آقا میرے سرتاج، میرے سرتاج، میرے سرتاج، میں یہ چاہتی ہوں آج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا آپ کھا لے، دوپہر تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں، میں کھانا بنائے لیتی ہوں، آپ کھانا کھا کر کے جانا۔ میرے نبی بولے حفصہ ٹھیک ہے میں کھانا کھا لیتا ہوں، آپ کھانا تیار کرو۔ حضرت حفصہ خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں ہے، اور یہ میری بہن اگر اس کا شوہر کام کر کے آئے ایک نظر پیار سے نہیں دیکھتی، ایک نظر محبت سے نہیں دیکھتی، مسکرا کر کے نہیں دیکھتی، اگر مارکیٹ میں جائے گی تو کریم پاؤڈر لالی میک اپ کر کے جائے گی، شادی میں جائے گی تو کریم پاؤڈر میک اپ کر کے جائے گی، کئی فنکشن میں جائے گی تو کریم پاؤڈر میک اپ کر کے جائے گی، لیکن سن تیرا میک اپ اگر جائز ہے تو تیرے شوہر کے لیے ہے، شوہر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، مگر بتا تو کب میک اپ کر کے بیٹھی کہ میرا شوہر کام کر کے آتا ہوگا، اپنے شوہر کے لیے سور لوں، اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر لوں، اپنے شوہر کے لیے منہ دھو لوں، اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہن لوں، تاکہ میرے شوہر کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، میرے شوہر کی محبت اور مضبوط ہو جائے، تاکہ ادھر آدھر میرے شوہر کی محبت نہ جائے۔ یہ لڑکیاں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے سنوارے، اپنے شوہر کے لیے بنائے، اس انداز میں رہے کہ تمہارا شوہر تمہارا عاشق بنا رہے۔ اللہ الصمد۔ اب ذرا سنو، حضرت حفصہ بنا رہی ہے کھانا، بڑی خوشی خوشی میں بار بار ہر 2 منٹ کے بعد نبی کے پاس آ جاتی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد نبی کے پاس 2 باتیں کر کے جاتی ہے، آقا بس میں کھانا تیار کر رہی ہوں، نبی کہہ رہے ہاں 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 حفصہ ٹھیک ہے کھانا بناؤ، نبی بھی مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حفصہ خوشی خوشی میں 2 مرتبہ شاید لگتا ہے 2 مرتبہ نمک ڈال دیا، بھول گئی، خوشی میں 2 مرتبہ نمک ڈال دیا، جیسے ہی 2 مرتبہ نمک ڈالا اللہ الصمد نمک پڑ گیا سبزی میں۔ اب بتاؤ 2 مرتبہ پڑے گا تو کتنا تیز نمک ہوگا، بالکل کڑوی سبزی ہو گئی۔ حضرت حفصہ کو پتہ نہیں، بڑی خوش ہے، بڑے سنبھال کے بنا رہی ہے، بڑے پیار سے بنا رہی ہے، کھانا بن رہا ہے، میرے نبی بھی بیٹھے ہیں۔ کھانا جب بن گیا حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا، حضرت حفصہ نے کھانا سجا دیا، سجا کر کے سرتاج کی بارگاہ میں آئی، آ کر کے کہنے لگی آ جائے میرے سرتاج، میں آپ کے ہاتھ دھلائے دیتی ہوں، دسترخوان پر بیٹھے میں آپ کے ہاتھ دھلاتی ہوں۔ بی بی لے کر کے آتی ہے، میرے نبی بیٹھ جاتے ہیں، بی بی ہاتھ دھلاتی ہے، اتنی بیبیاں یہاں پر ہے، تمہیں موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مبارک بات تو ان لوگوں کے جلسہ کرا رہے، تمہیں یہ باتیں مل رہی ہے، مجھے بتا تو اپنے شوہر کے کب ہاتھ دھلاتی ہے، کب کھانا بنا کے سجاتی ہے، کب پیار سے وہاں بیٹھتی ہے؟ تیرا شوہر اگر غصے میں ہو تو مسکرا کے کب بولتی ہے؟ تجھے تو تعویذ چاہیے، کوئی میاں ایسا مل جائے جو تعویذ بنا کر کے تیرے شوہر کو تیرا غلام بنا دے۔ ارے تجھے تو یہ چاہیے نبی کی زندگی کو اپنا، نبی کی بیویوں کی زندگی کو اپنا، تیرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں، تیرے گھر میں پیار ہی پیار ہوگا، لڑائیاں نہیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی۔ اب ذرا سنو، میرے نبی کی بیوی ہاتھ دھلا رہی ہے، ہاتھ دھلا رہی ہے، کہہ رہی ہے سرتاج اب ادھر برتن رکھ دیا، ہاتھ جس میں دھلایا ادھر رکھ دیا، کہا سرتاج آپ کھانا تناول فرمائے۔ میرے نبی بولے حفصہ کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ حفصہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، تم بھی میرے پاس آ کر کے بیٹھو۔ حفصہ آئی، آ کر کے اپنے کپڑے سنبھالے، اور سنبھالنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں بڑے پیار سے بیٹھی، بڑی محبت سے بیٹھی، بڑے ناز و نخرے سے بیٹھی، بہت اچھے انداز میں بیٹھی، وہ انداز میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بعض شوہر اتنا پریشان ہے اپنی بیوی سے، کیوں؟ اس کی ادائیں الگ ہے، اس کا الٹا پن ہے، اس کا اکڑ پن ہے، بولے گی تو بدتمیزی سے، دیکھے گی تو بدتمیزی سے، کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کرتی ہے۔ لیکن سنو، بچوں کو مارنے میں آگے ہے۔ میرے نبی کی بیوی نے کپڑے سنبھالے، نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے مسکرانے لگی۔ میرے نبی مسکرا کے بولے، حفصہ کے موڈے پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کا حفصہ کہ
तुम नहीं खाओगी, क्या मैं ही खाऊंगा, क्या आपको खाना नहीं खाना है? हजरत हफ्सा बोली, मेरे सरताज, मेरे आका, मेरा नफली रोजा है आका, आज मैंने रोजा रखा था, मेरा नफली रोजा है आका, अगर इजाजत दे तो मैं रोजा तोड़ लूं, आपके साथ खा लूं, या फिर रोजा रहने दूं, आप बताएं मैं क्या करूं? मेरे नबी बोले, हफ्सा मुस्कुरा के बोले, हफ्सा रहने दो, मैं ही खा लेता हूं, तुम अपना रोजा रहने दो, रोजा मत तोड़ो। लेकिन हफ्सा को देखो, हजरत हफ्सा ने एक लुकमा लिया, मेरे नबी के हाथ को रोक दिया, मेरे नबी रुक गए, हफ्सा ने एक लुकमा तोड़ा, तोड़ने के बाद इसको प्यार कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं। और तुम क्या जानो प्यार, क्योंकि तुमने अभी जो बहुत शानदार अख्तर काशिफ जो अच्छे शायर हैं, उन्होंने यही तो बताया था, नबी की सीरत पढ़ो, यही तो बताया था। प्यार तुमने मोबाइलों से सीखा है, प्यार तुमने यहूदियों से सीखा, प्यार तुमने ईसाइयों से सीखा, प्यार तुमने फिल्में बनाने वालों से सीखा है, वो जो नंगे जिस्म लेकर के हाथ में हाथ डाल के रोडों पे चूमा चाटी करते हैं, रोडों पे बीबी के बालों से खेलते हैं, रोडों पर बारात में, बड़ी बारात में मियां बीबी एक दूसरे के हाथ पकड़ के कूले मटकाते हैं, तुम इस नाम को प्यार देते हो? इस्लाम इसे प्यार नहीं, इसे बेहयाई कहता है, इसे बेहयाई कहता है, इसे लफंगापन कहता है, इसे आवारा गर्दी कहता है। ओ मुसलमान की शहजादी सुन ले, प्यार ये है जो नबी की बीबी दिखा रही है, प्यार ये है जो नबी कर रहे हैं।